انسانیت کے ابتدائی دنوں سے ہی لوگ حیرت کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتے آئے ہیں۔ انہوں نے سمندروں کی کھوج کی، پہاڑوں پر چڑھائی کی اور زندگی کے رازوں پر غور کیا۔ یہ کائنات کس نے بنائی؟ یہ کیسے کام کرتی ہے؟ ستارے اتنی درستگی کے ساتھ کیوں حرکت کرتے ہیں؟ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کے نزدیک سائنس اور مذہب دو الگ دنیا ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس صرف حقائق سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ مذہب صرف ایمان سے۔ لیکن اسلام میں علم اور دریافت ایک دوسرے سے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ اسلام انسان کو سوچنے، غور کرنے، تحقیق کرنے اور سمجھ حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن مجید نے بار بار انسانیت کو قدرتی دنیا پر غور کرنے کی دعوت دی۔ اس نے لوگوں کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق، ستاروں کی حرکت، انسان کی نشو و نما، بارش کے نظام اور فطرت کے پوشیدہ عجائبات پر سوچنے کی دعوت دی۔ قرآن کہتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ طاقتور پیغام مسلم علماء، سائنسدانوں، موجدوں، ماہرین فلکیات، طبیبوں، ریاضی دانوں اور فلاسفہ کی نسلوں کے لیے تحریک بنا۔ وہ سمجھتے تھے کہ کائنات کا مطالعہ اللہ کی عظمت کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ آج جدید سائنس خلا، حیاتیات، طبیعیات، سمندروں اور انسانی زندگی کے بارے میں حیرت انگیز دریافتیں کر رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ان دریافتوں کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور قرآن کو مزید گہرائی سے سمجھنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ مقصد نہیں کہ سائنس کو زبردستی مذہب میں شامل کیا جائے یا مذہب کو سائنس کی کتاب بنایا جائے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اسلام کس طرح تجسس، علم، حکمت اور غور و فکر کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس سفر میں ہم اسلام اور سائنس کے تعلق، مسلم سائنسدانوں کی خدمات، قرآن میں موجود سائنسی نشانیوں اور ایمان و علم کے باہمی تعلق کا جائزہ سے شروع ہوئی۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ قرآن کا پہلا نازل ہونے والا لفظ تھا پڑھو۔ یہی بات اسلام میں علم کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس دور میں جب دنیا کا بڑا حصہ جہالت، قبائلی تنازعات اور توہمات میں فکر اور سمجھ بوجھ کی خواندگی حوصلہ افزائی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے ختم سے مجدیک رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدل تکنے ہیں۔ یہی بات کی علم کے اہمیت کو بلد تھا۔ قرآن میں تحلی ہوگا اور برا کے لیے دربات رہے تھا۔ فلکیات، زراعت، انجینئرنگ اور فلسفہ سب قابل احترام علوم سمجھے گئے۔ قرآن بار بار سوال کرتا ہے، کیا وہ غور نہیں کرتے؟ کیا وہ مشاہدہ نہیں کرتے؟ کیا وہ سوچتے نہیں؟ یہ سوالات تنقیدی سوچ اور علمی تجسس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اسلام اس تصور کے برعکس ہے کہ ایمان اندھی تقلید کا نام ہے۔ قرآن مومنوں کو تخلیق کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اجرام فلکی کی حرکت، بارش کا نظام، انسانی جنین کی نشو و نما، جاندار مخلوقات کا تنوع، فطرت میں توازن۔ مسلم علماء سمجھتے تھے کہ کائنات اللہ کے مقرر کردہ قوانین کے تحت چلتی ہے۔ ان قوانین کا مطالعہ انسان کو حکمت عطا کرتا ہے اور معاشرے کے فائدے کا سبب بنتا ہے۔ اسی سوچ نے تاریخ کے عظیم ترین علمی دور اور فلسفے کا عالمی مرکز بن گئی۔ اس دور کو اسلامی سنہری دور کہا جاتا ہے۔ بغداد، قرطبہ، قاہرہ، دمشق اور سمرقند جیسے شہر علم کے مراکز بن گئے جہاں مختلف ثقافتوں کے علماء مل کر کام کرتے تھے۔ بغداد میں قائم بیت الحکمت نے دنیا بھر سے کتابیں اور علوم جمع کیے۔ مسلم علماء نے یونانی، فارسی، ہندی اور رومی علوم کو عربی میں منتقل کیا اور اہم علمی سرمایہ محفوظ جو آج بھی ریاضی کی بنیادی شاخ ہے۔ لفظ الگورتھم بھی انہی کے نام سے نکلا ہے۔ آج کے کمپیوٹرز، انجینئرنگ، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل نظام، نفسیات، تشریح، الاضاء اور ادویات پر تحقیق کی۔ ابن الہیثم اور بصریات۔ ابن الہیثم نے روشنی اور بصارت کے علم میں انقلاب برپا کیا۔ انہوں نے تجرباتی تحقیق کے طریقے متعارف کروائے جنہوں نے جدید سائنس کو متاثر کیا۔ بہت سے مورخین انہیں جدید بصریات کا بانی قرار دیتے ہیں۔ سیاروں اور آسمانی اجسام کی حرکت کا گہرا مطالعہ کیا۔ انہوں نے رصدگاہیں قائم کی، نیویگیشن کے نظام بہتر بنائے اور تفصیلی ستارہ نقشے تیار کیے۔ ان کی تحقیقات نے بعد میں یورپ کی سائنسی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اسلام میں سائنسی روح یہ علماء سمجھتے تھے
کہ کائنات کا مطالعہ عبادت کی ایک شکل ہے۔ وہ سائنس اور ایمان کو دشمن نہیں سمجھتے تھے۔ ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ آج سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ پانی زندگی کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ سمندروں کے درمیان رکاوٹ قرآن مختلف سمندروں کے ملنے مگر مکمل طور پر نہ ملنے کا ذکر کرتا ہے۔ جدید سمندری سائنس کے مطابق مختلف درجہ حرارت، نمکیات اور کثافت والے سمندر مخصوص حدود برقرار رکھتے ہیں۔ جنین کی نشو و نما قرآن رحم مادر میں انسانی نشو و نما کے مراحل بیان کرتا ہے۔ جدید ایمبریالوجی نے ان مراحل کو تفصیل سے واضح کیا ہے۔ پہاڑ اور استحکام قرآن پہاڑوں کو زمین کے استحکام سے جوڑتا ہے۔ جدید ارضیات بتاتی ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اندر گہرائی تک موجود ہوتی ہیں۔ تاہم بہت سے علماء اس بات سے بھی خبردار کرتے ہیں کہ ہر آیت پر زبردستی سائنسی تشریح مسلط نہیں کرنی چاہیے۔ سائنس وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، لیکن قرآن کی ہدایت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اصولوں پر زور دیتے تھے۔ ابن الہیثم کا کہنا تھا کہ حقیقت کو مشاہدے اور تجربے سے پرکھنا چاہیے۔ انہوں نے اندھی تقلید کو رد کیا۔ یہی طرز فکر بعد میں جدید سائنسی طریقہ کار کی بنیاد بنا۔ اسلام سچائی، دیانت اور تحقیق میں اخلاص کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن بغیر علم کے بات کرنے سے منع راوی۔ جب ہم رات کے آسمان کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اربوں کہکشائیں کائنات میں موجود ہیں۔ ہر کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں۔ کائنات کی وسعت انسانی تصور سے باہر ہے۔ قرآن بار بار آسمانوں، سورج، چاند اور ستاروں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے اور گریویٹیشنل ویوز جیسے رازوں پر تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ دریافتیں انسان کو احساس دلاتی ہیں کہ ابھی بہت کچھ نامعلوم ہے۔ قرآن یاد دلاتا ہے حیرت انگیز تخلیقات میں سے ایک ہے۔ کھربوں خلیات ایک ساتھ ہم آہنگی سے کام کرتے ہیں۔ دل مسلسل دھڑکتا رہتا ہے۔ دماغ بے شمار معلومات پر عمل کرتا ہے۔ ڈی این اے انسانی خصوصیات کا خاکہ تیار کرتا ہے۔ قرآن انسان کو اپنے جذبات اور ذہان کا مطالعہ کر رہی ہے، لیکن شعور کا راز آج بھی سائنس کے لیے ایک معمہ ہے۔ انسان کی انفرادیت انسان تخلیقی صلاحیت، اخلاقیات، زبان اور روحانی شعور رکھتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ انسان کی زمین پر ایک ماحولیاتی ذمہ داری۔ قرآن انسان کو زمین کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے۔ فضول خرچی اور فساد سے منع کیا گیا ہے۔ آج آلودگی، موسمیاتی تبدیلی اور جنگلات کی کٹائی جیسے مسائل اس ذمہ داری کی اہمیت ظاہر کرتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت، آج مصنوعی ذہانت دنیا بدل رہی ہے۔ یہ تعلیم، طب اور رابطے کے شعبوں میں مددگار ہے، لیکن اس کے اخلاقی خطرات بھی موجود ہیں۔ اسلام ہے جب وہ کہکشاؤں، ڈی این اے، قدرتی نظام اور ریاضی کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں حیرت انگیز ترتیب اور خوبصورتی نظر آتی ہے۔ کہ علم کی تلاش انسان کو حکمت، عاجزی اور خالق کی پہچان کے قریب لے جاتی ہے۔ راوی: اسلام اور سائنس کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اللہ ہمیں علم حاصل کرنے، گہرائی سے غور کرنے اور اپنی سمجھ کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ علم حاصل کرو، گہوارے سے قبر تک۔